السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آئی لو یو مسز الماس سکندر، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ الماس کی پلکوں کی لرزش میں اضافہ ہوا۔ سکندر نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ الماس نے آنکھیں میچ کر بند کر لیں۔ وہ اس کے ری ایکشن پر مسکرایا۔ آنکھیں بند کرنے کا مطلب اجازت دینا ہوتا ہے؟ اس کے کان میں پھر سے سکندر کا جملہ گونجا۔ الماس نے ڈر کے مارے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ ویسے مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ الماس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ باجی بلا رہی ہیں۔ سکندر کو اس کے فرار کے طریقے پہ ہنسی آ گئی۔ بہانہ اچھا ہے، لیکن باجی سو رہی ہیں۔ الماس نے یوں اپنے جھوٹ پکڑے جانے پر گھبرا کر مٹھیاں بند کی تو سکندر کی شرٹ بھی اس کی مٹھی میں آ گئی۔ سکندر نے اپنے سینے کی طرف نگاہ کی تو الماس نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سکندر کی شرٹ چوڑ موڑ سی ہو کر اس کے ہاتھوں کی قید میں تھی۔ الماس نے فوراً اپنی مٹھیاں کھولی اور کسمسانے لگی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ کھا نہیں چاہوں گا تمہیں۔ سکندر محظوظ سا ہوتا سنجیدہ شکل بنا کر بولا۔ الماس نے بے اختیار اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ سکندر کو وہ اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی، اس کا دل چاہا کہ اسے دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے اس پر۔ سکندر نے آہستہ سے اپنی گردن گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً بھاگنے لگی تھی، مگر اس نے ایک کلائی سے پکڑ لیا۔ بھاگنے تو نہیں دوں گا آج میں تمہیں، اس لیے ایسا کچھ سوچنا بھی مت۔ وہ گھبرائی ہوئی ڈری سہمی سے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر نے آہستہ سے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی پینٹ کی جیب سے کچھ نکالا، پھر اسے دوسری طرف موڑا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر بال ایک طرف کیے، پھر اس کی گردن میں کچھ پہنانے لگا۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو اس نے الماس کو سالگرہ کے تحفے میں دیا تھا۔ تمہیں یہ میں نے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں دیا تھا، پہننے کے لیے دیا تھا۔ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تمہارے پہننے کے بعد۔ وہ اسے تھام کر آئینے کے سامنے لے گیا۔ الماس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ الفاظ اس کے دماغ سے اڑ گئے اور آواز نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ہلکی سی نظر اپنے عکس پر ڈال کر پھر سے نظریں جھکا گئی۔ سکندر نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور وہیں اس کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں لیے آئینے میں دونوں کا عکس دیکھنے لگا۔ الماس کی جھکی نظریں اسے کسی جسارت پر اکسا رہی تھیں۔ وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اگر اس رات میں اپنے کانوں سے تمہارا اعتراف نہ سن لیتا تو مجھے یہی لگتا کہ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تم مجھے کبھی بری نہیں لگی۔ شاید میرا رویہ تمہیں ایسا لگا ہو۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ تم اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہوگی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی۔ تم بھابھی کا اور بچوں کا کتنا خیال کرتی ہو، لیکن اس دن نکاح کے بعد جب میں تمہارے پاس آیا اور تم نے مجھ سے کہا کہ ہمارا صرف کاغذی رشتہ ہے، تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں صرف تمہیں اس گھر کی بہو تو نہیں بنانا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنے لیے بھی چاہتا تھا۔ مگر تم یہی سمجھتی رہی کہ میں نے مجبور ہو کر تم سے شادی کی۔ میں نے تمہیں سنبھلنے کا، سمجھنے کا وقت دیا۔ مجھے لگا آہستہ آہستہ تم خود ہی اس رشتے کو قبول کر لو گی، لیکن تم ہمیشہ ہی مجھ سے بھاگتی رہیں۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ اگر اب بھی میں نے کوشش نہیں کی تو تمہیں کھو دوں گا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی دن تم سے تمہاری شکایتیں دور کرنے کی کوشش کی، لیکن تم پھر بھی مجھ سے دور ہی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کب تم میرے دل میں آئی، لیکن جب بھی گھر سے دور ہوتا ہوں تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم یقین نہیں کرو گی، لیکن تم سے شادی کا فیصلہ میں نے مجبوری یا کسی کے کہنے میں آ کر نہیں کیا۔ یہ فیصلہ میرے دل نے مجھ سے کروایا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا تھا اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ الماس نے ایک نظر آئینے میں دیکھتے ہوئے سکندر کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور پھر نگاہیں اس کے ہاتھوں پر گئیں جس میں الماس کے ہاتھ قید تھے۔ اس کے ہاتھ بڑے اور گرفت مضبوط تھی۔ الماس کو اس کے بازو اپنے گرد کسی مضبوط قلعے کی طرح محسوس ہوئے۔ اب تمہارے دل میں جو بھی وہم اور خوف ہیں وہ سب نکال دو۔ کبھی بھی کوئی بات تمہیں پریشان کرے تم بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ تم مجھ سے لڑ بھی سکتی ہو، حق ہے تمہارا، میں بالکل برا نہیں مانوں گا، لیکن پلیز جو مجھے نظر انداز کر کے مجھ سے دور مت رہا کرو۔ الماس چپ چاپ کھڑی رہی تو اس نے اپنی باہوں کا حصار کھول کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ تم میری بیوی ہو الماس، تمہارے ساتھ میں اپنی پوری زندگی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کتنا جیوں گا، لیکن اپنا ہر اچھا اور برا وقت میں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سنتے سنتے الماس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا۔ وہ لاکھ اس کی موجودگی میں اس سے دور رہتی تھی، لیکن وہ اس کی ڈھال تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بہت اداس ہو جاتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل کو کسی نے مٹھیوں میں جکڑ لیا کہ وہ اس سے کبھی بھی الگ ہو سکتا ہے۔ زندگی بے وفا ہے یہ مانا مگر، چھوڑ کر راہ میں جاؤ گے تم اگر، چھین لاؤں گا میں آسماں سے تمہیں، سنا ہوگا نہ یہ دو دلوں کا نگر۔ ارے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟
الماس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں میں سے ایک نکل کر بہہ گیا۔ سکندر نے ایک ہاتھ سے تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ الماس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ کہیں نہیں جاؤں گا میں تمہیں چھوڑ کر، پریشان مت ہو آپ۔ سکندر نے انگلی اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ اس نے روتے روتے سسکی لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگی۔ کافی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی مگر اس سے الگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا ساری رات یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ سکندر نے اس سے کہا تو وہ شرما کر اس سے آہستہ سے الگ ہونے لگی تھی۔ سکندر نے اسے دوبارہ اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ میں نے الگ ہونے کا تو نہیں کہا تھا، میرا مطلب تو کچھ اور تھا۔ سکندر کی شریر نظریں اور زمانی جملے نے اسے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ پھر سے گھبرا گئی۔ کچھ دیر پہلے کا جذباتی پن ایک دم ہی غائب ہو گیا۔ سکندر نے اس کے تاثرات بہت انجوائے کیے تھے۔ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی؟ میں کچھ بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ اسے اس وقت اور کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ مزے سے کہہ کر باہر جانے لگی تو سکندر نے اسے ایک دم سے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ الماس بار بار پلکیں جھپکاتی اس سے پوچھ رہی تھی، وہی جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے ہنستے ہنستے اسے بیڈ پر ڈالا اور خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کے فرار کے سارے راستے بند ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اس پر جھکا اور اس کا ماتھا چوما۔ الماس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ باری باری اس کے ہر نقش پہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کر رہا تھا۔ کتنی محبت اور کتنا مان تھا اس کے انداز میں۔ الماس اب نہ بھاگ سکتی تھی اور نہ بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو سکندر کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کا شوہر اور اب تو محبوب بھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکی سے سورج کی روشنی پردے کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں تھی۔ سکندر نے کروٹ لی ہوئی تھی اور اس کا رخ الماس کی جانب تھا۔ اس کا ایک بازو الماس کو اپنے گرد ایک طاقتور دیوار جیسا محسوس ہوا، جیسے وہ اسے ہر مصیبت اور پریشانی سے دور کر رہا ہو۔ الماس کا سر اس کے دوسرے بازو پہ تھا اور الماس کا ایک ہاتھ سکندر کے سینے پہ تھا اور دوسرا اس کے گرد۔ سکندر کے چہرے کو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب سکندر نے آنکھیں کھولی، الماس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی۔ سکندر مسکرایا۔ تم جاگ رہی ہو، مجھے معلوم ہے، آنکھیں کھول لو۔ الماس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ آرام سے آنکھیں بند کی یوں نظر آ رہی تھی جیسے گہری نیند میں ہو، سوائے اپنی ہلکی ہلکی لرزتی پلکوں کے۔ سکندر نے انگلی سے ہلکا سا اس کے ناک کو چھوا۔ سویٹ ہارٹ، آپ جاگ رہی ہیں، میں جانتا ہوں۔ الماس نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ سکندر کو معلوم تھا وہ اس کے سامنے تو اب مجبوری میں ہی آنکھیں کھولے گی۔ اس کی تیز دھڑکنیں سکندر کو اس کی انگلیوں کی پوروں سے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر خاموش ہو گیا اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزری اور سکندر کی دوبارہ آواز نہیں آئی تو الماس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ آنکھیں بند کیے سو چکا تھا۔ الماس غور سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم ہی سکندر نے آنکھیں کھولی تھیں اور الماس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے نظروں کا زاویہ گھمایا۔ مسز سکندر، آپ کو معلوم ہے نا میں آپ کا ہر بہانہ اور ہر ڈرامہ پکڑ لیتا ہوں، پھر بھی آپ میرے سامنے ایسے مظاہرے کرنے سے نہیں رکتی۔ سکندر کی شریر لہجے اور الفاظ نے الماس کی دھڑکن کو فل والیوم پہ پہنچا دیا تھا۔ سکندر نے اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں محسوس کی تو تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور اسے خود سے لپٹا کر آہستہ آہستہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ دفتن سکندر کے فون کی رنگ ہوئی۔ اس نے الماس سے ذرا سا الگ ہوتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور کال آنسر کی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون کاٹا اور پھرتی سے بستر سے اترا۔ الماس کی اس کے جانے کی بات سن کر اداسیوں نے گھیر لیا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی پوچھ لیا۔ ڈیوٹی کالز، فرض بلا رہا ہے۔ سکندر نے اٹھ کر الماری سے اپنی شرٹ نکالی اور نہانے گھس گیا۔ 5 منٹ میں وہ بالکل فریش ہو کر آ گیا تھا۔ الماس اس کے انتظار میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے جانے کا سوچ کر الماس کے دل میں عجیب عجیب سے وہم آنے لگے۔ وہ خالی خالی اداس نظروں سے سکندر کو ساری کارروائی کرتے دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے جلدی سے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کرنے کی کوشش کی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ الماری کھول کر کچھ چیزیں اس میں رکھیں اور الماری لاک کر دی۔ پھر وہ الماس کی طرف مڑا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ خدا حافظ۔ اس نے الماس کا ماتھا چوما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سنیں؟ الماس کی آواز پر وہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے چلتے چلتے اس کے پاس آ گئی۔ الماس نے آہستہ سے سکندر کے سینے پر سر رکھا اور بازو اس کی کمر کے گرد باندھے۔ سکندر اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ پہلے پاس نہیں آتی تھی، اب جانے نہیں دے رہی ہو؟ پریشان مت ہو، جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ الماس نے مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بولی بھی تو بس اتنا۔ سکندر کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بے شک جتنا بھی خود کو اس سے بے نیاز ظاہر کرے، لیکن اندر ہی اندر وہ اس کے لیے کتنی فکر مند تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ تم ہو نا خیال رکھنے کے لیے؟ میں گھر آ جاؤں گا تو تم جی بھر کے میرا خیال رکھنا۔ اب جانے دو، دیر ہو جائے گی۔ اس نے پیار سے کہا تو الماس دھیرے سے الگ ہوئی، لیکن اس کی پریشان کن نظریں سکندر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ماتھے کو چوم کر ایک آخری نظر اس پر ڈال کر نکل گیا۔
اس کے جانے کے بعد الماس کو ہر جگہ خالی پن محسوس ہونے لگا۔ وہ ہوتا تھا تو زندگی میں رنگ نظر آتے تھے، اب وہ چلا گیا تو سب رنگ پھیکے پڑ گئے تھے۔ سکندر کو اس کے آفس سے کال آئی تھی، جس دن کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا وہ بالآخر آ ہی گیا۔ ادیب رانا واپس آ گیا تھا۔ سکندر نے جیسے ہی خبر سنی فوراً جانے کے لیے اٹھا۔ الماس کی نظریں بھی اسے یاد آ رہی تھیں، کیسی امید بھری نظروں سے وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے دل کو کسی نے جکڑ لیا۔ اسے الماس کو خوشیاں دینی تھیں، لیکن ہر بار جب وہ اس سے دور ہو جاتا تھا وہ انجانے سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ یہ خیال سکندر کو اندر ہی اندر سے بے چین کر رہا تھا، لیکن اس کی بھی مجبوری تھی، کام بھی تو ضروری تھا۔ وہ کئی رازوں کا محافظ تھا اور اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اسے ملک دشمنوں سے اپنے ملک کو پاک کرنا تھا، برائی پھیلانے والے ہاتھوں کو روکنا تھا۔ کئی مظلوم اس کی وجہ سے ان گھناؤنے لوگوں کا شکار ہونے سے بچ جاتے تھے۔ وہ جلد از جلد ادیب رانا کو اپنے سیل میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کا خاتمہ ان کے پکڑے جانے سے نہیں ہوتا تھا، ان کی موت ہی برائی کو جڑ سے ختم کر سکتی تھی، لیکن جب تک ان کا نیٹ ورک چلتا رہتا برائی نہیں رک سکتی تھی۔ سکندر اور اس کی ٹیم نے پلان بنا لیا تھا کہ وہ لوگ ادیب رانا کو کیسے پکڑیں گے۔ یہ کام بہت ہی خفیہ طریقے سے کرنا تھا، ذرا سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ سکندر نے آتے ہی میٹنگ بلوا لی تھی۔ سب ٹیم ممبرز نے اسے ادیب رانا کے متعلق معلومات ڈسکس کر کے اپنی اپنی رائے دی تھی۔ سکندر نے تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پکڑنے کا پلان کر لیا تھا۔ سکندر نے اپنے مخبر ادیب رانا کے پیچھے لگا رکھے تھے اور وہ اسے ہر پل کی خبر دیتے تھے۔ لیاقت بھٹی کے غائب ہونے کی وجہ سے ادیب رانا کے کافی کاموں میں خلل آ رہا تھا، اور جن لوگوں سے لیاقت بھٹی نے ڈیلز کی ہوئی تھی وہ جواب مانگ رہے تھے۔ کئی لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا تھا اور ادیب رانا کو بھی کافی نقصان ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ادیب رانا نے اپنے محل نما گھر میں دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ 3 دن بعد ادیب رانا کے گھر میں بہت بڑی تقریب تھی، جس میں اس نے اپنے ہی جیسے بہت سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے لیاقت بھٹی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ لیاقت بھٹی اچانک غائب ہوا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا۔ اسی بات نے ادیب رانا کو اندر سے بے چین کیا ہوا تھا۔ سکندر نے تمام پلاننگ کر کے میٹنگ برخاست کی اور اب 3 دن بعد ادیب رانا کو پکڑنے کی پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ ادیب رانا کے گھر میں اس وقت پارٹی چل رہی تھی۔ ان کے سرکل میں الکحل والی ڈرنکس بھی عام تھیں۔ ایک طرف کو باربیکیو لگا ہوا تھا اور دوسری طرف بوفے۔ مہمان باتوں کے ساتھ ساتھ کھانے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے اور کچھ فکر مند بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کی بیوی کچھ خاص قسم کے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ ملازم اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ اچانک سے ادیب رانا کی بیوی انیکا کے پیٹ میں درد اٹھا۔ وہ مہمانوں سے معذرت کرتی اندر کی جانب آئی۔ آہستہ آہستہ دعوت میں موجود سبھی مہمانوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ایمرجنسی والی صورتحال بن گئی تھی۔ جلدی جلدی سب لوگوں کو ہسپتال لایا گیا۔ ادیب رانا کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے اور دیگر لوگوں کو جو اس کی پارٹی میں آئے تھے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، لیکن فکر کی بات نہیں، سب انڈر کنٹرول ہے۔ ادیب رانا کو ڈاکٹر نے دوا دی اور آرام کا کہہ کر چلا گیا۔ اس دوا کے اثر سے نیند آ گئی۔ جب نیند سے جاگا تو دماغ حاضر ہونے میں وقت لگا، اور جب دماغ حاضر ہوا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ عجیب اندھیرا کمرہ تھا، صرف ایک کرسی تھی بس، اور خود زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو ہسپتال میں تھا، یہاں کیسے پہنچا؟ سکندر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ کچھ روز اسے یوں ہی ٹارچر کرنا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا نیٹ ورک توڑنا تھا۔ ادیب رانا کے غائب ہونے سے بہت سے لوگ اس کی تلاش میں تھے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، شہر کا مشہور اسمگلر تھا۔ اس کا کاروباری حلقہ بھی کافی وسیع اور خطرناک تھا۔ اس کی کچھ ساتھیوں نے اس کی تلاش میں بندے لگا دیے تھے۔ ادیب رانا کو پکڑے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ سکندر کا اس دوران 2-3 بار ہی گھر چکر لگا تھا۔ وہ کافی خوش تھا۔ الماس کا رویہ پہلے سے کچھ مختلف ہو گیا تھا۔ اب وہ اس سے بھاگتی نہیں تھی، لیکن شرماتی اب بھی اسی طرح تھی۔ وہ کیس پر کام کرنے کے باعث گھر آ کر بھی مصروف ہی رہا اور الماس کو زیادہ وقت نہیں دے سکا تھا۔ 2 مرتبہ جب وہ فارغ ہوا تو الماس سو چکی تھی، اور ایک مرتبہ وہ رات رکا ہی نہیں، اسے جلدی جانا پڑ گیا۔ وہ کام سے کافی دیر سے فارغ ہوا تو گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سارے راستے اسے الماس کا خیال آتا رہا۔ ایک خوشگوار مسکراہٹ سکندر کے ہونٹوں پہ رقص کرتی رہی۔ وہ گاڑی گھر سے کچھ دور پارک کر کے آیا تھا۔ یہ اس کی خفیہ پارکنگ تھی، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اکثر گاڑی یہاں پارک کرتا تھا۔ اس نے اپنا دستی بیگ اٹھایا ہوا تھا، رسٹ پرپل رنگ کی شرٹ اور نیلی پینٹ پہنے، گھڑی ایک کلائی پر باندھے اور کان والا آلہ لگائے وہ گھر میں انتہائی خاموشی سے گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ لان کا بلب بند تھا، اس لیے دور سے آتی اسٹریٹ لائٹ یا چاند کی روشنی اس قدر اندھیرے میں اسے دیکھنے میں مدد دے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے گھر اور گلی کا ایک ایک کونا جانتا تھا۔ مکمل اندھیرا بھی ہوتا تو ایک ایک قدم ناپ سکتا تھا۔ اندرونی دروازہ اس نے ماسٹر کی سے کھولا اور دوبارہ لاک کر دیا۔ اب وہ اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ الماس کی خاطر وہ کھڑکی کی بجائے دروازے سے آیا تھا، ورنہ وہ ڈر جاتی۔ اس نے بنا آواز کے اپنے کمرے کا لاک کھولا اور انتہائی خاموشی سے اندر آ کر پھر دروازہ لاک کر لیا۔ الماس بیڈ کے بالکل وسط میں اوندھے منہ پھیل کر لیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔
اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور گھڑی اور کان والا آلہ دھیان اور خاموش سے سنگھار میز کی پہلی دراز میں رکھا۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے اور چپ چاپ باتھ روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آ گیا تھا۔ الماس اب بھی گہری اور پرسکون نیند میں تھی، لیکن اب پہلے سے ذرا کم پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس نے کروٹ لی ہوئی تھی اور ایک بازو آگے کو لمبا سا کر کے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ سکندر نے پینٹ اور بنیان پہن لی تھی مگر شرٹ نہیں پہنی۔ باہر کچھ ٹھنڈ تھی لیکن اندر کا ٹیمپریچر نارمل تھا، اس لیے بغیر شرٹ کے بھی کام چل جاتا۔ وہ آہستہ سے اپنے بال تولیے سے رگڑ کر کچھ خشک کر کے الماس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ کے نیچے سے تکیہ نکال کر خود لیٹ گیا۔ الماس کا ہاتھ اب سکندر کی کمر کے گرد بن گیا تھا۔ وہ نیند میں تھی اور اسے یہی لگا کہ بڑا تکیہ آ گیا۔ سکندر نے بہت مان اور محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اس کے ساتھ ہی سو گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔